بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطی کبھی مت کرنا میرے دوستو۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کی ایک حرف کے تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے غوث ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا عالم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لا میم ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی فضائل القرآن باب ماجہ، یہ تمام روایات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن پاک ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کی برکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس کا تعلق مضبوط مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعد حدیث و روایات مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین علیہ السلام سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ حدیث و روایات آپ کے سامنے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معانی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے رحمان، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگایا رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حدیث و روایات آپ کے سامنے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چلنے جا رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہو جانا چاہیے، ہونا بھی چاہیے میرے دوستو۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو ہم سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات، قرآن پاک کی پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کی زیادہ کی چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک بہار ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی رمضان میں یعنی بہار قرار دیا گیا ہے۔ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے جلد میں پڑھنا۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بھی بہت خیال رکھیں قرآن مجید کی جو الفاظ وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہو جائے وہ آیات بگڑ جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر بتاتے ہوئے، میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں، ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدر ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص قرآن مجید پڑھتا رہا ہو لیکن زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کرے، اٹک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے، اور اے حبیب قرآن کو وقاف، اعراب، تمام کفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے۔ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہو لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ کو اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسئلہ کے مطابق تدار بجا اتارا ہے۔ بنی اسرائیل۔ نمبر 3، بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کا نہ تو ہونٹ چل رہے نہ زبان چل رہا ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے، بس نظر چل رہی ہے کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں ہم بھی کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھ رہا ہوں، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل سالہ میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو اس سال 2 مرتبہ دورہ کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمائے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اور ان کا چلنا ہوا بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی، رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چھپی سے کہی تو وہ ہنس پڑے۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غمی کے اتنا نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقۃ الکبریٰ پوچھا آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا طاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا، انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی جبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دورہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس سال 2 مرتبہ دورہ کیا۔ میرا خیال یہی ہے میرا وقت وصال آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی ہو نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کے سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کے سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔